کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا موجود ہو۔ ان بہترین کاموں میں سے ایک کام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو کاہل، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے ٹھٹھے یعنی مذاق کی۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو تو
ہارون کو بھی رسول کر۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے رب العالمین جل وعلا کے کلام کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل سورہ شعراء کی تلاوت کا آغاز ہوا اور اس کی ابتدائی آیات ہم نے تلاوت میں سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو فیضان قرآن سے روشن کرے، اسے منور فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب کریں تو ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہو جائے کہ ہم اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھنے والے بن جائیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کن باتوں کا ہم سے تقاضا ہے، اگر ہم وہ ادا کرنے والے بھی بن جائیں تو انشاءاللہ یہ اور نور علی نور ہوگا، زندگی میں قرآن پر عمل کرنے کی بہار آتی جائے گی اور نکھارتی اور سنوارتی جائے گی زندگی کو۔ سورہ شعراء کے مضامین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید چند مضامین کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی اور یہ شان اس کی کیا ہے، یہ کس طرح ہدایت دیتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی وحی کی صورت کس طرح وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس کو بیان کیا گیا۔ کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کرتے تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی کہ آپ اپنی جان کو ان کے لیے نہ گھلائیں، رب العالمین جل وعلا نے آپ پر جو فریضہ عائد کیا ہے آپ اس کی ادائیگی کر چکے ہیں، پہنچانا آپ کے ذمہ تھا، آپ وہ پہنچا رہے ہیں۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ اس صورت میں ابتدائی طور پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور پھر دیگر انبیاء کے تذکرے بھی اس صورت میں آگے جیسے انشاءاللہ ہم سنتے چلے جائیں گے تو ان تذکروں کو سماعت کریں گے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر، کوئی کاہن نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مضامین قرآن کو جب بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کے مضامین بندے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے کتنی بھلائی چاہنے والا ہے، ہمارے لیے کتنا مفید ہے، اور یہ کلام کسی غیر کا نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس کے اعجازات بندے پر یہ آشکار کرتے ہیں کہ ایسا کلام کسی عام انسان سے، کسی انسان سے، کسی بشر سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج سلسلے کا ٹاپک ہے اہمیت۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، کچھ ان چیزوں کو بھی
جن کی کوئی وقت کوئی ویلیو ہونی نہیں چاہیے، لیکن ان کو ہم نے بالکل اس طرح اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے کہ گویا ان کے بغیر ہم جی ہی نہیں پائیں گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اہمیت دینی چاہیے اور ہم مس کیے جا رہے ہیں؟ نعت خواں اسلامی بھائی وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے ہم کلاموں کی فرمائش بھی سنیں گے، ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، میرے آقا لے چلے مجھے لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، کر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، بس اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو،
جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، میرے پیارے آقا لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اور یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشم ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے دو، تو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویس قرنی ہو، چشم ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے دو، اور پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشیمن، آقا پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشیمن، آقا پھونک دے جو پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشیمن، آقا پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشیمن، آقا چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو، چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اور چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ میں دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ
مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو میرے پیارے آقا اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو اپنا غم یا حبیب خدا دیجئے چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو لے چلے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو اور وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو رسول اللہ آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا وقت آخر ہے چلی رسول اکرم ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو اور صدقہ شہزادی کونین کا قدموں رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت صدقہ شہزادی
مجھ کو دے دو، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو۔ نہ چمکی خدا آبرو ہے یہی آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، صدقہ شیخ شادی یہ کونین کا قدموں میں مات۔ مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو۔ اور کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال، کثرت مال، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے عطار، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو میرے آقا۔ لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا زبردست کلام، بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ وقار بھائی نے پڑھا۔ اللہ کریم جل وعلا اس کی برکت نصیب فرمائے، اور جو استغاثے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا گیا، رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں وہ سب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی حاضری کے لیے یقیناً عاشقان رسول تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، بلکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پر چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں۔ وہ کہا کہ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی با ادب با ذوق حاضری بار بار ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے اہمیت، اور کچھ کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اہم بنایا جائے، اپنی اہمیت کو
بڑھایا جائے. میں اگر کہیں کسی جگہ پر ہوں تو کوئی ویلیویبل ہونا چاہیے ہوں, مجھے اہمیت دینی چاہیے. اپنی اہمیت کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اور میں عمران بھائی سے اس سوال کی طرف آؤں گا کہ عمران بھائی کیسے اپنی اہمیت بندہ بنائے. ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اپنی اہمیت اگر بنانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے نیتیں کیا ہوں کہ اپنی ویلیو اپنی اہمیت کیوں بنانا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر کام کے اندر اخلاص اور اللہ کی رضا یہ پیش نظر ہونی چاہیے. اور اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اس میں بھی مقصد یہ ہو کہ اخلاص ہو, اللہ رب العالمین کی رضا ہو, اور اسی طرح دین کا کام کرنا ہو, اور رزق حلال کا حصول ہو. اللہ اس کے حبیب کی رضامندی کے لیے بندہ اگر نیتیں کرے گا تو وہی اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور اگر اپنے آپ کو اہمیت دینا اس حوالے سے ہو کہ عجب ہو, خود پسندی ہو, اور جو ہے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہو, تکبر ہو, تو پھر تو اسلام اسے پسند نہیں کرتا. بلکہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یعنی پھر جو اپنے آپ میں تکبر فیل کرتا ہے تو تکبر کرنے والے کا سر نیچا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اگرچہ وقتی طور پر کسی جگہ پر بندہ اپنے آپ کو بڑا فیل کر لیتا ہے, لیکن بہرحال اس کا انجام برا ہے, دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. تو جس طرح اسلام نے ہمیں ہر کام کے اندر اخلاص کا حکم دیا ہے, اور اسی طرح اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اور اسی طرح اللہ کی رضا کا حکم دیا ہے, تو اسی طرح اپنے آپ کو سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ بھی اگر دی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی ہو. اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جب میری اہمیت ہوگی تو میں اپنے کاموں کو, دین کے کاموں کو اچھے انداز میں کر سکوں گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایسا بندہ ہے کہ جس کے کوئی سنتا ہی نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو اس کے کام, اس کا انداز اور وہ جو ہے وہ الگ ہوگا. اور جس کی 4 لوگ سننے والے ہوں گے, 4 لوگ اس کو اہمیت دینے والے ہوں گے, اگر وہ کوئی بات کرے گا تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی. معاشرے میں اس کا کوئی اثر و رسوخ ہوگا, پبلک انفلوئنس ہوگا, تو زیادہ وہ اثر انداز ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مقاصد ہونے چاہیے. اگر کوئی غلط مقصد ہوگا نا تو پھر وہ جو ہے نا کامیابی اس کے اندر ملا نہیں کرتی. اچھا, اب اپنی جو اپنا اہمیت پیدا کرنا ہے تو اس میں نیتیں تو اچھی ہونی چاہیے, اور یہ بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. بندہ غور کرے گا تو ہر کام کے اعتبار سے, ہر وقت کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے اندر پھر یہ ہو کہ اب اہمیت ہوگی کیسے. آپ کی اہمیت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ دوسروں کو اہمیت دینے والے ہوں گے. یعنی بات بات پر اگر ہم لوگوں کو سنانے والے ہوں گے, ان کی دل آزاری کرنے والے ہوں گے, ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے والے ہوں گے, ان سے لڑنے والے ہوں گے, ان کو عزت نہیں دیتے ہوں گے, تو پھر ہمیں کوئی عزت نہیں دے گا. دیکھیں, دنیا کا ایک سمپل سا اصول ہے کہ بھائی عزت لو, عزت دو. ٹھیک ہے, آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے بالکل مطلب بے عزت کر دیں اور ان کو عزت نہ دیں, اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ لوگ میری راہوں میں آنکھیں بچھائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو بہرحال سمپل سا اصول یہ ہے کہ ہم نے عزت دینی ہے اور عزت لینی ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کوئی اس کے اندر ریاکاری یا کوئی ایسا غلط نظریہ یا نیت نہیں ہونی چاہیے. تو اپنی اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو عزت دینا ہے, دوسروں کو اہمیت دینا ہے. دوسروں کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے, آپ کو اہمیت ملنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ بے عزت ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں, دوسروں کو سنانا شروع کر دیں. تو پھر اگر آپ کسی ایسے منصب پر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 4 دنوں کے لیے کوئی آپ سے جو ہے نا وہ ظاہری طور پر تو ملتا رہے, لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے, ایسا جو ہے وہ بہت برا ہو سکتا ہے. بہرحال تو عزت دیں اور عزت لیں, یہ ایک اصول ہے, اور یہ کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے. آفس میں, گھر میں, ٹھیک ہے, دوستوں میں, سوسائٹی میں, جہاں پر آپ وقت گزارتے ہیں, جہاں سے آپ کا آنا جانا ہے, آپ عزت جس کو دیتے رہیں گے وہ بھی آپ کو عزت دیتا رہے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا, جی ٹھیک ہے, کنٹینیو. اچھا, دوسرا پھر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے کاموں کے اندر جو ہے نا ایک اپنا پرفیکشن ہونی چاہیے, کہ آپ کے کام جو ہے وہ اصولوں کے تحت اپنے وقت پر ہونے چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو کسی نے کوئی کام کہا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کرنا ہے نہیں کرنا اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اور پھر یہ ہے کہ میں اگر کسی کو کوئی کام بولوں تو وہ فوراً کر دے,
ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے آفس میں, اپنی جاب میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے دوستوں میں, اپنے خاندان میں لوگوں کے کام آئیں گے تو لوگ بھی آپ کے کام آئیں گے. دیکھیں, اس کا مقصد دنیا ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے تو بے لوث کرنی ہے. اس میں ہمیں یہ نیت نہیں کرنی کہ میں آج اس کے کام آ رہا ہوں تو کل یہ میرے کام آئے گا, یہ نیت نہیں کرنی. لیکن معاشرتی طور پر اس طرح جو عموماً ہوتا ہے, میں اس پر بات کر رہا ہوں. اپنی اہمیت کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے کام آئیں. ٹھیک ہے, ان کے کام آئیں تو انشاءاللہ آپ کی اہمیت بڑھے گی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی زندگی کے اندر آپ کو موقع ملے نا, موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے تو پھر جو بھی آپ کو اچھا موقع ملے اس موقع کو اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی کاہلی کی وجہ سے یا کسی بھی سبب کی وجہ سے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اسے پرفیکٹ انداز میں 100% پر جا کر اس کام کو بندہ اپنے اعتبار سے کرے. دیکھیں, بندہ اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے نا, پورا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے, اور اسی طرح قبول کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. بندہ جو بھی کام کرے تو اپنی 100% کوشش کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے, اور پھر اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا طلبگار ہو, تو انشاءاللہ یوں بھی آپ کی اہمیت بڑھے گی. اب ہر بندہ الگ الگ فیلڈ کے اندر ہے, ہر بندہ جو ہے وہ الگ الگ شعبے سے, کام سے تعلق رکھتا ہے. اب اپنی راہیں وہ جو ہے خود کھول سکتا ہے, مزید غور کرے گا تو اپنی اہمیت پیدا کر. اب دیکھیں نا, مارکیٹ کے اندر اگر کوئی ایک بندہ کاروبار کرتا ہے, اچھا ہمارے یہاں دستور یہی ہے کہ مارکیٹیں, مثال کے طور پر کسی ایک چیز کی دکان ہے تو وہ پوری مارکیٹ اسی چیز کی ہوتی ہے, یا پھر ایک مارکیٹ کے اندر اسی چیز کی کئی دکانیں ہوتی ہیں, لیکن ان میں اگر اپنی اہمیت کو پیدا کرنا ہے تو دیانتداری سے کاروبار کریں, ایمانداری سے کاروبار کریں, کسی کا برا نہ چاہے, کسی کو دھوکہ نہ دے, بلا وجہ ناجائز کام تو ویسے ہی نہیں کرنے, اپنے کاروبار کو جائز طریقے سے اچھے انداز میں کریں. مسلمانوں کی خیر خواہی کا پہلو اس کے اندر پیش نظر رکھیں, مسلمانوں کے کام آنے کا جو ہے وہ ایک نظریہ اور ایک نیت اپنے ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ آپ کی مارکیٹ کے اندر اہمیت پیدا ہوگی. اچھا گھر کے اندر ہیں تو سب کو عزت دیں, سب کو آپ جناب سے بات جو ہے وہ ان سے کیا کریں, اور ان کے جو ہے وہ خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. تو بہرحال دیکھیں, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اپنی فیلڈ میں اپنی اہمیت پیدا کرنا ہوگی اچھی نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور جب آپ کی اہمیت پیدا ہو جائے گی تو پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی, دنیا کی بھی آخرت کی بھی. آپ دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, حضور علیہ السلام کی اہمیت, آپ کا حسن اخلاق, آپ کا حسن سلوک کیسا تھا کہ آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ پر اعتماد کیا کرتے تھے, آپ کی اہمیت کو مانا کرتے تھے. کس طرح بہت سارے آپ کی سیرت کے واقعات ہیں, میں آپ کو لے کر چلوں گا ہجرت کے واقعے کی طرف. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک گھر کا محاصرہ جو ہے وہ آپ کے دشمنوں نے کیا ہوتا ہے, اور وہ پلان یہ لے کر آئے ہوتے ہیں کہ بھئی جیسے ہی حضور علیہ السلام یہاں سے باہر نکلیں گے معاذ اللہ ہم ان کو شہید کر دیں گے. لیکن نبی پاک, اچھا وہی لوگ جو آپ کے دشمن بن کر باہر کھڑے تھے انہی کی امانتیں حضور کے پاس تھیں. یعنی آپ کی امانت کا جو کردار تھا, آپ اتنے بڑے امین تھے, اتنے بڑے آپ امانت دار تھے کہ دشمنوں کو بھی آپ کی جو ہے نا یہ اہمیت پتہ تھی کہ یہ خیانت کبھی نہیں کر سکتے. اچھا اسی طرح دیگر کاموں کے اندر حضور علیہ السلام کے کردار کو دیکھ لیا جائے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ اپنی اہمیت کو اگر برقرار رکھے گا تو انشاءاللہ بہت سارے کام کرنا دینی دنیاوی اعتبار سے اچھے ہو جائیں گے. یعنی اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا یہ بہت زیادہ ایک کی پوائنٹ رکھتا ہے, بہت ویلیو رکھتا ہے. بندہ اپنی اہلیت جو کام دیا گیا ہے اس کی اس میں صلاحیت موجود ہے اور یہ کرے, اسے ڈیلے نہ کرے. یہ بہت پیاری بات آئی. اور آفیسز کے ماحول کو دیکھا جائے تو لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یوں ہو گیا, ایسے ہو گیا, ڈیموشن ہو گیا اور یوں کر دیا گیا. وجہ کیا بنی, اس کے ریزنز کو سوچنا بھی چاہیے. اور اگر کہیں
میری اپنی ذات میں خامی ہے تو وہ مجھے ہی دور کرنی ہے، کوئی دوسرا دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جو عمران بھائی نے یہ ارشاد فرمائی کہ بندہ دیکھ لے، اپنے اخلاقیات کو چیک کر لے، اگر اس کے اخلاقیات اچھے ہیں تو یہ چیز بھی اس کی اہمیت کو بڑھانے میں ایک کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن عمران بھائی یہاں پر ایک سوال میں آپ سے اس تناظر میں بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم تو اپنے طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھائی ہو جائے، بھلائی ہو جائے، امپروو کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنی اہمیت کا اندازہ اپنے افعال و کردار سے نہیں، اپنے انداز سے نہیں، بلکہ دوسرے کے انداز سے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں فلاں جگہ گیا تو مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دی گئی، اس طرح نوٹس نہیں لیا گیا، مجھے کوئی خاص جگہ پر نہیں بٹھایا گیا، حالانکہ میرا تو رشتہ یہ بنتا ہے، حالانکہ میرا تعلق تو اس نوعیت کا ہے کہ مجھے ہی ترجیح دی جاتی، میرے جوڑ کا تو کوئی پوری دعوت میں تھا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی مجھے اسکپ کیا گیا۔ جب دوسروں کے انداز سے اپنی ویلیو کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ جھگڑے بھی جنم لیتے ہیں اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے اندر یہ طلب رکھنا کہ لوگ مجھے جو ہے نا وہ منصب دیں، کسی منصب کی اپنے اندر طلب رکھنا یہ درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو اپنی یہ چاہت نکال دیں دل سے کہ لوگ جو ہے نا وہ میرے لیے یہ کریں، میرے لیے وہ کریں۔ بھئی آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کریں نا، پھر اللہ کریم ان کے دلوں کو آپ کے لیے پھیر دے گا، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت کو پیدا کر دے گا۔ تو بہرحال یہ طلب اپنے ذہن سے نکالیں کہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو پہلے ہی سوچ کر چلے جاتے ہیں بھئی وہ کڑھائی کھلائے گا، اور بھائی کیوں سوچ کے جا رہے ہو سکتا ہے وہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہ ہو یا حالات و واقعات ساتھ نہ دے رہے ہوں، بس آپ ملاقات کے لیے جائیں نا، اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں ایک مسلمان سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے اگر کسی سے محبت کی جائے تو اس کا ثواب پھر آپ نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہوتا ہے، رب کریم اس سے جو ہے وہ انعامات سے نوازتا ہے اس آدمی کو۔ تو بہرحال یہ طلب نکال دیں، اور جب طلب نہیں ہوگی نا، اور پھر اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کا نقصان اور پھر اس کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی دیکھیں آیت کریمہ ہے، آپ نے جو بات کی تھی نا کہ نااہل اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کریم کسی قوم سے کوئی نعمت نہیں لیتا، کسی قوم میں تبدیلی نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نااہل ثابت نہ کریں۔ مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، تو بہرحال اپنے آپ کو نااہل نہ بنائیں، اور واقعی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کام کا اہل ثابت کریں کہ میں یہ واقعی اس کا اہل ہوں، تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ زبردست، بہت پیاری بات رہی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا میں توفیق خیر عطا فرمائے، اور اچھے کام اچھی نیتوں کے ساتھ کیجیے۔ ہمارا صدق، ہماری سچائی، ہماری اچھائی، ہمارا امانت دار ہونا، دیانت دار ہونا، یہ ایک واقعی ویلیو رکھتا ہے، اب بھی معاشرے میں ویلیو رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری مارکیٹ میں جس ایک بندے پر اعتماد ہوتا ہے، بندہ سینکڑوں دکانیں چھوڑ کر بھی اس آخری دکان والے کے پاس جاتا ہے۔ یعنی مارکیٹ کو آپ دیکھ لیجئے کسی بھی چیز کی، اور طول و عرض میں، اس کی لمبائی چوڑائی میں، جس کونے پر جو دکان ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ جناب میرا روزگار تو بند ہوا ہے، میرے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، جس طرح وہ لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے اسی طرح لوگ اس کے پاس بھی آتے ہیں، اس سے بھی ملنساری بھی ہوتی ہے، خریداری بھی ہوتی ہے، اور دلداری کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں اپنی اپنی ویلیو رکھتی ہیں، لیکن ایک بہت اہم طبقہ جو ہماری ویلیو دینے، ویلیو لینے کے اعتبار سے ہے، اہمیت دینی چاہیے جس کو، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہم بہت سارے کام مدنی چینل کے ناظرین ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، رشتوں میں تو اب وہ مٹھاس ہی نہیں رہی، رشتے تو اب اس سے اچھا بندہ اپنوں سے اچھا تو غیر ہوتے ہیں۔ اتنے اس قسم کے جملے معاشرے میں آ رہے ہیں، مختلف عنوانات پر آ رہے ہیں، سب پہ بھروسہ کر لیا، اگر رشتہ دار ہوتا تو یوں کر لیتا، وہ غیر تھا تو اس نے فائدہ پہنچا دیا۔ غیر کو ترجیح دینے کی باتیں عام کی جا رہی ہیں، اور پھر نتیجتاً اعتماد بھی ان پر ہو رہا ہے، حالانکہ نقصان بھی وہی پہنچا رہے ہیں۔ بہت سارے کیسز ہیں اس طرح کے جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کیا ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے ہمارا جو ٹاپک ہے اہمیت، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ
سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت مطہرہ نے کسے اہم قرار دیا ہے. تو جسے شریعت مطہرہ نے وہ اہم قرار دیا، سب سے پہلے فوقیت، سب سے پہلے ترجیح، سب سے پہلے جو اہمیت کا حامل ہے وہ چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم قرار دیا ہے. اب اس میں سب سے پہلے آپ لے لیں کہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی ایمانیات کے تقاضے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات جو ہے وہ مسلمان کے لیے اہم ترین ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل، اس کے بارے میں علم، اس کی معرفت، اس کی پہچان کے لیے جستجو اور کوشش کرنا. پھر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی دنیا میں سب سے بڑھ کر جو اہمیت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو اللہ نے سب سے اہم ان کو رکھا ہے. اب میری زندگی میں بھی سب سے زیادہ اہمیت انہی کی ہے. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہم رکھا، اب اوپر سے آ جائیں انبیاء کرام علیہم السلام، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، نیک لوگ، یہ سب ہماری زندگی کی یہ اہمیت ان کو دینی ہے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت دی ہے. اب آ جائیں الحق للقریب، قریب والوں کا حق زیادہ ہے. تو رشتہ داروں کے اندر رشتہ داروں کی بڑی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ رشتوں کی اہمیت، اور پھر رشتوں کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت اور فوقیت جو دی گئی وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، والدین کے ساتھ، یعنی سب سے زیادہ اہمیت رشتہ داروں کے اندر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے، مفسرین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ٹاپک لیا ہے اور بیان کیا ہے، رشتوں کو بیان کیا ہے کہ اہمیت کس کو زیادہ دینی چاہیے، کس کو فوقیت زیادہ دینا چاہیے. تو سب سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہمارے والدین آتے ہیں، ماں ہیں، اس کے بعد پھر والد صاحب ہیں، پھر جو ہے وہ آل اولاد ہے، زوجہ ہے، اس کے جو ہے وہ بچے ہیں، اس کے بعد پھر دادا دادی ہیں، اس کے بعد پھر نانا نانی ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر دیگر عزیز و اقارب ہیں، پھر سسرالی رشتہ دار ہیں. تو پوری کیٹاگری بیان کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ اہم ہماری ماں ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اہمیت والد صاحب کو ہے، پھر جناب آل اولاد کو ہے. تو جس طرح شریعت مطہرہ نے اہمیت دی ہے رشتوں کے اندر کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے، کس کی ان کی بنسبت کم ہے، تو جس کو شریعت نے اہمیت زیادہ دی ہے تو مجھے بھی اسے زیادہ اہمیت دینی ہے. جس کو شریعت نے اہمیت دی ہے تو مجھے بھی اہمیت دینی. اچھا، اگر میں اہمیت نہیں دیتا تو ایسا نہیں کہ میری اہمیت نہ دینے سے وہ غیر اہم ہو جائے گی، نہیں، وہ اہم رہے گی، لیکن کیا ہے کہ مجھے وہ برکتیں، مجھے وہ سعادتیں، مجھے وہ رفعتیں نہیں مل پائیں گی. دیکھیے آج ہمارے معاشرے کا بہت بہترین ایک پوائنٹ یہ آیا ماشاءاللہ کہ اللہ کریم نے جس کی اہمیت رکھی ہے اس اہمیت کے ساتھ اس کا ریوارڈ بھی رکھا ہے. جب وہ حقوق اللہ کریم نے رکھے ہیں، بندہ ان کی ادائیگی کرے گا تو خیر بھی اس کو ملنی ہے، برکت بھی اس کو ملنی ہے، بھلائی بھی اس کو ملنی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق رکھ کر صرف پابند نہیں کیا بلکہ اس کی ادائیگی پر انعام کے بھی وعدے ارشاد. اچھا دیکھیں، ایک ہے اہمیت دینا زبان قال سے اور ایک ہے اہمیت دینا زبان حال سے. زبان قال سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب والدین کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت دینی چاہیے، میرے نزدیک والدین کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن زبان حال کیا کہہ رہا ہے کہ فیس بک کے لیے وقت ہے جناب، ٹویٹر کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے میسیجز پڑھنے کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے. موبائل تو اب آپ کو خود بتا دیتا ہے نا کہ یہ آپ نے کتنا وقت جو ہے موبائل پہ گزارا ہے. ٹھیک ہے نا، اسکرین پہ وہ آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اگر دیکھنا چاہیں آپ کہ آج کتنے گھنٹے آپ نے موبائل جو ہے وہ یوز کیا ہے. تو آپ نے یہ غور کریں کہ موبائل کو کتنی میں نے جو ہے وہ کتنا اہم زبان
قال سے یہی ہے والدین اہم ہیں، زبان قال سے یہی ہے بیوی بچے اہم ہیں، زبان قال سے یہی ہے رشتہ دار اہم ہیں، زبان قال سے یہ ہے، لیکن میرا حال کیا کہہ رہا ہے؟ کیا والدین جتنا وقت میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیا ہے اس کا اتنا وقت ہی، یہ بڑی جرت کر رہا ہوں میں اپنا جو ہے وہ خالد بھائی، یہ اتنا وقت ہی میں نے والدین کو دیا نہیں، اتنا نہیں، چلو بھائی 50% دیا، میں کہہ رہا ہوں 50% کیا 30% بھی نہیں دیا۔ آج جو برے والدین ہیں ان کے دیگر حقوق جو ہیں دیکھیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کی صحت کا خیال رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، ان کے لیے لباس کا اہتمام رکھنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ بھی کرنے ہیں، یہ بھی حقوق کے اندر آتا ہے کہ ان کی خیر خواہی، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے سارے معاملات، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا گیا نا کہ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا ہے، ان کی آپ کی جو پرورش کی ہے اس زمانے کو جو ہے یاد دلا کر فرمایا گیا کہ جب بڑھاپے یہ پہنچ جائیں گے اس وقت آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن، سو طرح کی خیر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی یہ ضروریات پوری کرنا، یہ بھی کرنی ہے، یہ بھی حقوق کا حصہ ہے، لیکن ایک ہے ان کو وقت پیش کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا، یہ بیٹھنا 10 15 20 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھ جانا، یقین کریے بیٹھ جانا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ماں باپ کا اگر دیکھا جائے نا تو گلہ شکوہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا، میری بیٹی مجھے وقت نہیں دیتی، میرے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ بوڑھوں کے اندر خاص طور پہ جو ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت میں خاص طور پہ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ مجھے ان کو وقت پیش کرنا ہے، تو اپنے شیڈول کے اندر جو ہے وہ رکھیں کہ آفس اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے آنا ہے، سارے کام کرنے، اس میں اپنے ماں کے پاس میں نے اتنی دیر جا کے بیٹھنا ہے، میں نے والد صاحب کے پاس اتنی دیر جا کے بیٹھنا ہے، میں نے دادا جان کو اتنا وقت دینا ہے، میں نے دادی اماں کو اتنا وقت دینا ہے، میں نے کچھ نانی جان کے پاس بھی بیٹھنا ہے، میں نے کچھ نانا ابو کے پاس بھی جا کے بیٹھنا ہے۔ یوں جو ہے آپ اپنے شیڈول میں یہ داخل کریں۔ اگر آپ زبان قال سے کہہ رہے ہیں اہم ہے تو زبان حال سے بھی وہ غیر اہم نہ لگیں، صحیح، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یار اس کی زندگی کے اندر میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر ویلیو ہوتی تو وقت دیتے نا۔ صاحب ایک اور بات میں آپ کی اسی بات میں انکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کے پاس بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جان نہیں چھوڑ رہے، اللہ اکبر، والدین کے پاس بیٹھیں جی آپ بولیں، اب وہ بیچارے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی اہم چیز کہہ رہے ہیں، اچھا حضرت تو لگے ہوئے ہیں اپنے موبائل میں، اس کے بعد یا اب تو کیا آفت ہے، کیا قیامت ہے، کیا کہیے کہ پہلے تو یوں ہوتا تھا نا کہ یا تو ہینڈ فری لگی ہوئی ہے تو اس کی لیڈ بتا رہی ہوتی تھی کہ بھئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، اب ایئر ڈاٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور وہ بس کان میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کو غور سے جب تک وہ نہیں دیکھے جب تک احساس نہیں ہوگا کہ کچھ لگا ہوا ہے۔ یہاں سے ویڈیوز پلے ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی بولے جا رہے ہیں، تو کافی دیر گفتگو کرنے کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بندہ کہتا ہے ہاں ہاں جی جی کہیے، آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ جب یہ انداز ہے تو یہ بیٹھنا اور تکلیف دینے والا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس میں تو میں نے جو ہے نا آپ تھوڑا سا غور کر لیں اس حوالے سے نا کہ اگر تو والدین منع کر دیتے ہیں کہ بیٹا جب میرے پاس آیا کرو تو موبائل فون یوز نہ کیا کرو، تو اب آپ دیکھ لیں کہ شریعت پھر کیا کہتی ہے۔ پھر تو واقعی موبائل چھوڑ کے اور ہمتن توجہ کے ساتھ ادھر پر بیٹھنا پڑے گا اور ان کی سننی ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے جب والدین کے پاس جائیں یا عزیز و اقارب کے پاس جائیں یا دوست احباب میں بھی یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو ہماری سیٹنگ ہے، جو ہم نے جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہے، تو ملاقات دیکھیں انہوں نے آپ کو اہم سمجھا، آپ کو وقت دیا نا، صحیح، تو اب آپ بھی ان کو اہم سمجھتے ہوئے ان کو وقت پیش کریں، اور وقت جو ہے وہ اس انداز میں دیں کہ سامنے والے دیکھیں وہی سامنے والے کو اذیت دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا ان کے پاس، سامنے والے کو فرحت دینے کے لیے، سامنے والے کو سکون دینے کے لیے، سامنے والے کو جو ہے اطمینان دینے کے لیے، سامنے والے کو اہم سمجھتے ہوئے ان کے پاس گئے ہیں نا۔ اب پاس بیٹھ کے بھی اگر پاس نہ ہوں تو پھر تو اس
وہ گویا کہ پھر آپ نے پاس بیٹھ کے بھی اہمیت تو نہ دی نا. اہمیت تو یہی ہے کہ آپ جا کر بیٹھیں اور انہی کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور گفت و شنید کریں. اور اس میں تو یقین کریں بہت سارے ٹاپکس ہیں. آپ بندہ بیٹھتا ہے قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے, نبی رحمت علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کی بات کرتا ہے, آقا علیہ السلام کے طرز عمل کی بات کرتا ہے. یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ بھی جب بندہ بیٹھتا ہے نا, بڑوں کے ساتھ بیٹھے یا بچوں کے ساتھ بیٹھے, کہیں بھی بیٹھے, وہ اللہ کی باتیں کرے, اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں کرے, اولیاء کرام کی باتیں کرے. ویسے ہی فیضان غوث اعظم جاری و ساری ہے, 11ویں شریف بڑی آنے والی ہے, تو اب تو یہ پورا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں تو یا غوث ہی کرتا رہے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں ہیں, غوث پاک رضی اللہ عنہ کی باتیں ہیں. تو یوں اپنا جو ہے جب سامنے کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اچھا کچھ نہ کچھ شیخ طریقت امیر اہل سنت خاتم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں, ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کے پاس بیٹھیں نا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ علم کی بات دے کر آ جائیں, پھر وہ ساری زندگی آپ کو یاد رکھے گا. یعنی آپ کسی کے پاس بیٹھے, بالکل آپ سے یعنی آپ وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, ایسے دیگر سنت, پانی پینے کی سنتیں اور آداب, کھانا کھانے کی سنتیں آداب, سونے جاگنے کی سنتیں آداب, چلنے پھرنے کی سنتیں آداب, یعنی یہ آپ اگر یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً جب بھی ملاقات ہوتی ہے, کسی کے یہاں سیٹنگ ہوتی ہے, تو کچھ نہ کچھ یہ گفتگو آپ کر دیں. وہ کیا ہے, آپ سمجھیں کہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ دے کر آ گئے, وہ معاملہ کر کے آگے اگر عمل کر لیا انہوں نے. اور میں نے دیکھا کہ جو خاص طور پہ والدین ہیں اور جو بوڑھے ہیں اور گھر کے اندر جو افراد ہیں, اگر آپ ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں اور اس میں اصلاح کی باتیں کرتے ہیں, ایسی گفتگو شنید کرتے ہیں, تو وہ اس کو پک کرتے ہیں اور اس کو پک کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں والدین کے ساتھ اور بیٹھے بیٹھے آپ نے گفتگو شروع کر دی کہ جناب مدنی مذاکرے میں تو یہ ہوتا ہے, مدنی مذاکرے میں تو یہ برکتیں ملتی ہیں, مدنی مذاکرے میں تو اس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ بنتا ہے. آپ نے مدنی مذاکرے کا شوق جو ہے ان والدین کے جو ہے ذہن میں ڈال دیا. اللہ نے چاہا تو آپ نہیں بھی ہوں گے, مدنی مذاکرہ آن ہوگا مدنی چینل پہ, وہ اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے. ایسے ہی سونے جاگنے کی اور دیگر معاملات کے اندر ہے, اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. کچھ نہ کچھ دین کا بنیادی علم اگر ہمارے پاس ہونا تو بہت سارے گفتگو کے ہمیں ٹاپکس مل سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کھانے کی کچھ سنتیں اور آداب بیان ہو جائیں, پھر اس کے فضائل بیان ہو جائیں. اچھا, جو بندے نے پڑھا ہوگا عمران بھائی, جو اس کے پاس ہوگا, اس کے سینے میں علم ہوگا, چاہے وہ تجربات کا ہو, چاہے مشاہدات کا ہو, چاہے قرآن و حدیث کا ہو, کیونکہ بندہ جب عمر رسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے تجربات بہت سارے بڑے ہوتے ہیں. اب وہ جب اس کے پاس بیٹھیں گے تو پھر وہ سکھائے گا بھی, وہ دے گا بھی, اور جب وہ دے تو بندہ لینے والا بھی بنا ہوا ہوگا. لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ الاناء یترشح بما فیہ, کیا بات, برتن میں سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ چھلکے گا, اگر پانی ہوگا تو پانی باہر نکلے گا چلتے پھرتے. ٹھیک ہے, اب جو بندے کے دل و دماغ میں ہوگا نا وہی باہر نکلے وہی آئے گا. صحیح. اگر 24 گھنٹے ہمارے جو ہے وہ دنیا کی طرف اور اسی طرح فلمیں ڈرامے اور دیگر ناجائز کاموں کی طرف ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ بات بات پر اسی کا ذکر ہوگا, اسی کا تذکرہ ہوگا. لیکن اگر ہم جو ہے قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھیں, اور آج کل تو اینڈرائڈ کا دور ہے اور جدید دور ہے, تو بہت آسان ہو گیا مطالعہ کرنا, اسٹڈی کرنا. اپنے موبائل میں اپنی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے اندر آپ PDF بکس رکھ لیں, قرآن پاک تفسیر کے ساتھ رکھ لیں. تفسیر صراط الجنان کا بہت اچھا سافٹ ویئر ایپ پر پلے اسٹور پہ مل جائے گا, وہ رکھ لیں. تو ایک ایک آیت کی تفسیر اگر پڑھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا. اچھا, جیسے اب بات چل رہی تھی نا کہ والدین کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر بھی توجہ کسی اور جانب ہوتی ہے, میں آپ کو لے کر چلوں گا صحیح بخاری شریف کی طرف. صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, وہ صحابی رسول ہیں, راوی حدیث ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, من احق الناس بحسن الصحبہ, یا رسول اللہ میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے جن سے تعلقات ہیں, جو لوگ میرے گرد و نواح میں رہتے ہیں, ان سب سے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھا کروں. ایک اس کا ترجمہ یہ بھی, حسن صحبت کا مطلب حسن
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، اور ایک حسن صحبت کہا جاتا ہے گیدرنگ کو، مل کر بیٹھنے کو. جیسے میں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوں، آپ میری صحبت میں بیٹھے، مل کر بیٹھنے کو صحبت کہا جاتا ہے. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے یہ بتائیں، یعنی کس کے پاس میں زیادہ بیٹھا کروں، صحیح، کس کے قریب میں زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا کروں، کس کے پاس میں اپنا زیادہ وقت اسپینڈ کیا کروں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں اس کے زیادہ مستحق ہے. سبحان اللہ. اس شخص نے پھر یہی سوال کیا دوسری دفعہ، نبی پاک علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر تیسری بار اس نے یہی سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا تمہاری ماں. اور پھر جب چوتھی دفعہ انہوں نے عرض کی اور یہی سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد، تمہارا باپ. تو اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ماں کو والد پر 3 درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو اب یہ حدیث کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ حسن صحبت یعنی سب سے زیادہ ماں باپ اس کے مستحق ہیں، حقدار ہیں کہ ہم ان کے پاس اپنا وقت گزاریں. اللہ بھائی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گپ شپ شروع ہوتی ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو بھائی ماں باپ کے ساتھ بھی بیٹھ کر نا گپ شپ کیا کریں. تو یہ آدھا گھنٹہ نکال لیں، 15 منٹ نکال لیں، 1 گھنٹہ، جتنی اللہ توفیق دے. اچھا اس میں بیٹھ کر جو ہے نا بھائی آپ سارے دن کی روٹین ان سے شیئر کر لیں. آج میں فلاں جگہ گیا تھا اور امی یہ ہو گیا، ابو آج ایسا میرے ساتھ ہو گیا اور میں نے آج یہ کیا. بھئی ان سے ڈسکس کریں نا، گپ شپ کریں جیسے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ماں باپ سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دنیا میں جس کسی کی بھی محبت ملتی ہے نا اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، یا تو مال دینا پڑتا ہے یا کچھ نہ کچھ. بہرحال دنیا میں بغیر عوض کے کسی کی محبت نہیں ملتی سوائے ماں باپ کی محبت کے. کہ ماں باپ کی محبت بغیر عوض کے، بغیر لالچ کے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. کیا بات. اور صرف یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے زیادہ کامیاب اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ سے زیادہ ترقی کرتا ہوا آپ کو شاید نہ ملے. دنیا میں آپ کو اپنے برابر بھی شاید لانے کے لیے راضی نہ ہو. لیکن ماں باپ وہ ذات ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جو کمیاں میرے اندر رہ گئی نا میری اولاد میں نہ رہیں. جو کام میں اپنی زندگی میں نہ کر سکا میری اولاد کر لے، تاکہ مجھ سے زیادہ میری اولاد ترقی کرے، مجھ سے زیادہ کامیاب ہو. تو اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کے لیے وقت نکالیں، اور وقت نکالیں تو ان سے باتیں ہی کریں. ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی ثواب ہے. جائز باتیں کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں. مباح کام اچھی نیت سے کریں گے ثواب ہو جائے گا. تو بہرحال ان کے پاس بیٹھیں اور گپ شپ کی نیت سے روزانہ ٹائم نکال کر بیٹھا کریں. ٹھیک ہے. اور اگر موبائل بھی یوز کرنا ہے نا تو دیکھ لیں. جی میں نے کہا محبت سے والدین کے ساتھ بیٹھے اور ان کو صرف دیکھ بھی لینا اللہ تب بھی ثواب ہے. بالکل جی بالکل. حدیث میں اس کو بھی بیان کیا گیا، محبت سے والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی جو ہے وہ ثواب ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر موبائل کی بھی بات کرنی ہے نا تو موبائل کھول کر ان کو دکھا کر ان کو بھی شیئر کر لینا ساتھ میں. اگر آپ جائز چیزیں دیکھ رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں شامل کر لیں. تو بہرحال والدین کی اہمیت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو آپ دیکھیں نا کہ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے تو وہ یتیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بچپن میں ماں باپ فوت ہو جائیں، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا پورا خاندان ان کو اہمیت دیتا ہے بچوں کو. کوئی کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کوئی بھانجا ہوتا ہے، کوئی کزن ہوتا ہے، کوئی فلاں رشتہ دار فلاں رشتہ دار. اب کس وجہ سے؟ ماں باپ کی وجہ سے. حالانکہ اولاد نے تو ابھی تک بچے ہیں وہ کوئی بھلائی نہیں کی خاندان والوں کے ساتھ، ماں باپ کی وجہ سے ہی اولاد سے لوگ خاندان والے محبت کیا کرتے ہیں. اچھا یہی ماں باپ اللہ نہ کرے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے. اچھا اس وقت پھر خاندان میں کوئی شاید ایسا نہیں ملتا کہ جو اس کو پالے، اس کی پرورش کرے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے بھی شہروں میں کسی پل کے نیچے، کسی کونے کھانچے میں یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں
ان کو پھر فکر ہو جاتی ہے کمانے کی، اپنا پیٹ پالنے کی، اپنا گزارا کیسے کریں گے۔ جب تک ماں باپ حیات ہے نا، ماں باپ کی اہمیت کو جاننا ہے۔ بسا اوقات یہ پوسٹیں ہوتی ہیں نا خالد بھائی، یہ بڑا اچھا سبق دے دیا کرتی ہیں۔ ایک پوسٹ دیکھی، اس کے اوپر جو ہے نا 2 تصویریں لگی تھیں، 2 بچے تھے، انہوں نے اسکول بیگ پہنے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ دوسری تصویر تھی تو اس کے اوپر جو ہے نا 2 بچے تھے، لیکن انہوں نے وہ کچرا اٹھانے والا بورا اپنے کندھے پر لیا ہوا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو انہیں چاہیے کہ اپنے یہ 2 بیگ چھوڑ کر یہ والے 2 بیگ اٹھا لیں، تو پھر پتہ لگے گا ماں باپ نے کیا کیا۔ بچپن میں آپ کو اسکول بیگ آپ کے کندھوں پر رکھے ماں باپ نے، وہ کچرے کا بورا نہیں رکھا آپ کے جو ہے نا وہ کندھوں پر۔ یہ ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم بھی کسی پل کے نیچے، ہم بھی کسی جگہ کچرا اٹھا رہے ہوتے یا پھر مزدوری کر رہے ہوتے، لیکن ماں باپ نے ان سب چیزوں سے، ٹینشنوں سے ہمیں بچا رکھا ہے۔ یہ ماں باپ کی اہمیت ہے۔ اور جب ہم چھوٹے تھے تو کیا کیا نہیں کیا ماں باپ نے ہمارے لیے۔ بھئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ماں باپ ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں۔ خاص طور پر ماں تو اپنی رات کی نیندیں، دن کا سکون اور یہ سب جو ہے وہ خدمت کیا کرتی ہیں، سنبھالتی ہے بچے کو۔ یہاں تک کہ ہماری تو گندگی بھی بچپن میں ماں باپ نے صاف کی ہے، اور آج اگر باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ماں باپ بڑھاپے کی طرف چلے گئے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ احسان فراموشی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نکالیں، اور صرف ان سے گپ شپ کرنے کے لیے ہی ٹائم نکالیں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں عمران بھائی جن پر توجہ دی جانی چاہیے اور اہمیت دی جانی چاہیے۔ والدین کا یوں بھی خیال رکھیں کہ جب وہ ایک عمر پر ہو جاتے ہیں تو میڈیسنز کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہی بن جاتا ہے، یعنی غذاؤں کی طرح وہ دوائیں بھی بسا اوقات لینی پڑ رہی ہوتی۔ اس میں ایسا میں چاہ رہا ہوں کہ 2 جملے عرض کر دوں کہ ان کی دواؤں کا خیال رکھیں، ان کی غذاؤں کا خیال رکھیں، ان کے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو بظاہر واقعی بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن کہیں آپ اپنا انپٹ دے دیں گے نا، شاید ان کو دوا سے وہ سہولت نہ آتی ہو، دوا سے وہ طاقت نہ آتی ہو جو آپ کی محبت سے ان کو آ جائے گی، جو آپ کی اس چھوٹی سی توجہ سے آ جائے گی۔ یہ واقعتاً پہلے پیار نچھاور کرتے ہیں جب ان میں طاقت ہوتی ہے، ان میں قوت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو آخر تک پیار نچھاور ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب یہ شاید پیار ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو ہمارا بچہ تھوڑا وقت دے، تھوڑی محبت کرے۔ ایک ایموشنل ٹاپک ہے اور بہت ساری گفتگو اس پر ہو سکتی ہے۔ اس میں ماشاءاللہ سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی زیاد عامر برکاتہ عالیہ نے بڑی ماشاءاللہ سے اچھی تربیت فرمائی ہے، جو گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، اور جو تلقین آپ فرماتے رہتے ہیں، تو اس کا لب لباب میں عرض کرتا ہوں کہ والدین کو اہمیت کس انداز میں دینی چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت عامر برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ جب والدین آئیں تو تعظیماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، تعظیماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، اہمیت دیں، یعنی ہلچل مچنی چاہیے۔ آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں، آپ کی والدہ آ رہی ہیں، ہلچل مچنی چاہیے، کھڑے ہو کے استقبال کریں، اپنی جگہ پیش کریں، حضور آ جائیں۔ ایسے ہی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب والدین سے گفتگو کر رہے ہوں نا، تو آپ کی نگاہیں والدین کی نگاہوں سے ملنی نہیں چاہیے، نگاہیں جھکا کر بات کریں، یعنی اس انداز میں نظر سے نظر، یہ بھی ادب کا دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، اب جب والدین کے ساتھ بیٹھیں تو ہماری آوازیں والدین کی آوازوں سے پست رہیں، ہماری آواز اونچی نہ ہو۔ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب عامر برکاتہ عالیہ یہ تربیت فرماتے ہیں کہ جب والدین کے پاس بیٹھیں تو ہماری آواز، جب گفتگو کریں تو ہماری آواز والدین کی آواز سے پست ہو، ان سے آوازیں ہمارے اونچے نہ ہوں۔ اچھا، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ روزانہ اپنی ماں کے قدموں کو چوما کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اپنی ماں کی قدموں کا بوسہ لیا گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جنت کی چوکھٹ کے چومیں گے نا، انشاءاللہ دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، روزانہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومیں۔ اچھا، والدین کا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اچھا اب یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے،
مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں گے، دینی کام جو ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ فل کرتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا اس میں بھی ہے نا گھر میں ماحول بنانے کی دینی جو ہے وہ مدنی پھولس میں موجود ہیں، تو توجہ پڑتی رہے گی، بار بار ذہن جاتا رہے گا، تو اللہ نے چاہا مدنی مذاکروں کا فیضان لیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ والدین کی اہمیت زبان قال سے بھی اور انشاءاللہ زبان حال سے بھی اللہ نے چاہا تو اس پر عمل درآمد کا سلسلہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہماری جنت ہیں، یہ ہماری دوزخ ہیں، یعنی ان کو خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے، اور ان کی ناراضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے اور یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے اچھے اخلاق والا بنائے اور والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا خوگر بنائے، اچھی صفات ہم اپنائے رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک لائن اور یہاں پر ایڈ کر کے اس موضوع کو کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ یہ کہ کبھی کبھار نا ہمارے الفاظ شاید یوں سمجھیں کہ زہر آلود الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے والدین سے گفتگو کرتے ہوئے۔ کبھی لہجہ ایسا ہوتا ہے جو جگر کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جب گفتگو کر رہے ہوں نا تو جو بات کرتے ہوئے آپ کا منہ بگڑ رہا ہے نا، آپ منہ بگاڑ کے بول رہے ہیں، وہ ان کے دل کو خراب کر رہی ہے۔ والدین سے کیسے بھی بات کریں، وہ ادب ادب ادب، محبت محبت محبت، اور ان کو اہمیت دیں۔ آپ یقین کریں کہ اس کا صلہ آپ کو ملے گا۔ ابھی شاید وہ کبھی مزاج میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جھاڑ دیں، آپ کو ڈانٹ دیں، لیکن شفقت بھی کریں گے، بلائیں گے بھی، پیار بھی کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے، والدین کے ساتھ مخلص بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، اچھا کردار ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ کالز آپ کی ہیں، کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو کس طرح اہمیت دیں کہ ہمیں نعمتوں کی قدر ہو۔ سبحان اللہ۔ جی عمران بھائی، کیسے اہمیت دیں نعمتوں کو؟ اللہ کی نعمتوں کو کیسے اہمیت دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنی ذات پر غور کریں کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس کتنی ہیں، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ رب نے اعلان کر دیا کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے، گنا نہیں جا سکتا رب کی نعمتوں کو۔ ہم پر ہمارے رب کی نعمتیں کتنی ہیں وہ پہلے دیکھیں، بے شمار ہیں، اور پھر اگر وہ نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ مثال کے طور پر رب نے آنکھ کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، اگر ہم نابینا ہوتے تو کیا ہوتا؟ رب نے صحیح سلامت پاؤں دیے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے قدموں پر، معذور نہیں بنایا رب نے۔ اگر پاؤں نہ ہوتے، ہم جو ہے وہ پاؤں سے معذور ہوتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ رب نے بے عیب پیدا کیا ہے ہمیں، ظاہری طور پر جو جسمانی ہے، تو اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہوتا تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ایک حدیث کے مطابق میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے، اور حضور نے فرمایا کہ روزانہ ان کا صدقہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کس نے عرض کی یا رسول اللہ، روزانہ 360 صدقے کون دے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ تم چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، نماز چاشت پڑھ لیا کرو، پورے جسم کے ہڈیوں کے جوڑوں کا صدقہ نکل جائے گا، سبحان اللہ، جسم کا صدقہ ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ نکل جائے گی۔ تو نماز اشراق و چاشت کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو جسم کے اندر ہڈیوں کے جوڑ ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ بغیر تکلیف کے حرکت کر رہے ہیں، ان میں کوئی گریس ڈال کر ان کی موومنٹ کو بحال نہیں کرنا پڑتا، یہ بحال رہتے ہیں۔ بالکل، یہ رب کا کیسا نظام ہے، کیسی اس کی قدرت ہے کہ بغیر تکلیف کے ہمارے ہڈیوں کے جوڑ جو ہے نا وہ حرکت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہماری انگلی ہے نا، فنگر، اس میں کتنے جوڑے ہڈیوں کے ہیں؟ 1 2، یہ تو ظاہری نظر آ رہے ہیں، اب مزید یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکیں گے اور کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، بغیر تکلیف کے جو ہے نا یہ حرکت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جوڑوں کا درد جس کو ہوتا ہے نا، کبھی اس سے پوچھیں اس کا حال کیا ہے؟ گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے، گنٹھیاں کی بیماری ہوتی ہے، وہ جوڑوں کے درد کی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اللہ نہ کرے وہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ ہم تو محتاج ہو جائیں گے، دوسروں کے سہارے ہو جائیں گے۔
اور آج کل کوئی کسی کا محتاج ہو جائے نا، اس کی زندگی ویسے ہی سمجھو کہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں نا، ان کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں اس طرح بڑھے گی کہ ہم ان کی قدر کریں۔ اگر وہ ہم سے چھن جائیں، ہم سے دور ہو جائیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ایک قدر کا طریقہ عمران بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ کریم کی فرما برداری میں بندہ لگائے، بالکل نمازوں کو اپنی پابندی بنا لے، پابندی سے عادت میں شامل کر لے کہ بھائی نماز تو میں نے پڑھنی ہے، سارے ہی جسم اس میں انوالو ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اور ساتھ ساتھ بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی زبان سے ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، ذکر بالجوارح بھی ہوتا ہے اس میں، اور ذکر باللسان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ہی چیزیں اس ایک عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر رکھی ہیں۔ نمازوں کا پابند بن جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، تو حضرت آدم نے تیرے شکر کیسے ادا کیا؟ اتنی نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کی تخلیق میں نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کیا بات۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بس ان نعمتوں کی یوں ہی نسبت کر دے، مولا مجھے یہ عطا ہوا ہے اور تو نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ کریم جل وعلا اس سے خوش ہوتا ہے۔ کیا بات۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کا شکریہ ادا کرے، مولا جو میرے پاس ہے وہ تو نے دیا ہے، تیرا فضل ہے، تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ملتی رہے گی۔ مزید کال دیجیے۔ حضور سید ارسلان عرض کر رہا ہوں، عمران بھائی سے سوال میرا یہ ہے کہ جاب کو ہم کس طرح اہمیت دیں، یعنی کس انداز میں جاب کریں، برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی عمران بھائی آپ سے سوال ہے۔ بھائی جاب کو اہمیت اس طرح دیں کہ اگر آپ جاب لیس ہو جائیں گے تو پھر مانگنے پر مجبور نہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اچھی جاب دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا من رزق فی شیء فلیلزمہ، فرمایا جس کو کسی ذریعے سے ایک روزی دی جاتی ہو نا، وہ اسے لازم پکڑ لے۔ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ پر لکھا کہ کئی لوگ جو ہے وہ کسی جاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھی جاب کروں گا، تو وہ اچھی جاب ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، اس جیسی بلکہ اس سے ہلکی جاب بھی پھر بسا اوقات ان کو نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے جاب دی ہے، تو اس میں نیت یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو روزی کا ذریعہ عطا فرمایا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں سے مانگنے سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اگر جاب چھوٹ جائے اور کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو تو پھر گھر کا کیسے گزر بسر ہوگا؟ ظاہر اخراجات اور سب کچھ یہ سامنے ہے، جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اب جاب کی اہمیت یہی کریں کہ بھائی اگر یہ چھوٹ جائے گی تو میرا کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ بسا اوقات انسان آدھے کو چھوڑ کر پورے کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ آدھا بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ایسا نہ کریں، رب نے جو ذریعہ روزگار دیا ہوا ہے اس کو اپنا کر رکھیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں اس کو اپنائیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ ہمارا سیٹھ ہم سے اتنا تنگ ہو کہ جیسے ہی ہم سے اچھا کوئی بندہ یا ہم جیسا ملے، یار تو چھٹی کر بھائی نکل، ہے میں دوسرے کو رکھ لوں گا۔ ایسا نہ کریں، تو اپنے سیٹھ کو جس کے پاس جاب کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں احسان مند شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے روزی دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگر جاب لیس ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں جی، بہت ہم سے زیادہ قابل لوگ ہیں جو آج کل بے روزگار ہیں، ایسا ہے۔ اس پر غور کریں اور ان کا کیا حال ہے، تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جاب اللہ نے دی ہے تو اس جاب کی بھی اہمیت ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اس جاب کی بھی عزت کریں، اس کو ٹائم دیں، جو اس کے لوازمات ہیں، جو تقاضے ہیں، جو اصول ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بڑا ہوگا۔ یعنی جاب کو اہمیت بندہ ویسے دیتا ہے، اور اس کے لیے تو صبح اٹھ کر یا جو ٹائمنگ ہے پہنچنے کی 20 چیزوں کو اپنی قربان کر کے اپنی جاب پر پہنچتا ہے۔ بعض لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں علمان والحافظ کہ وہ اہمیت نہ دینے پر تلے ہوتے ہیں، استعفیٰ تو ریزائن تو ہم جیب میں لے کے گھومتے ہیں، جہاں کسی نے کوئی بات کی، یاری آپ نے کہا لو میں ایسی جاب چھوڑتا ہوں، یہ والا مزاج جو ہے نا، یہ
بندے کو ترقی بھی نہیں کرنے دیتا، اور اس کو جب تک جاب پر ہوتا ہے نا وہ تو یوں ہوتا ہے کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بس اس سے اچھا ملنے کی دیر ہے، یہ تھوڑا سا کم بھی مل جائے گا نا تب بھی چلا لیں گے بھائی، اس نئے کو منہ دے لیں گے. یہ پرانا جو ہے نا اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ مزاج ہی ختم ہو گیا ہے کام کرنے کا، دل ہی نہیں ہے. اب ایک وقت تھا، بڑی طاقتیں تھی، بڑی صلاحیتیں تھی، بہت سارا کام کر سکتے تھے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ اتنا سارا کام نہیں کر سکتے، لیکن اتنا سارا تجربہ آپ کے پاس ہے، اس تجربے کو یوٹیلائز کریں. بہت سے لوگ، عمران بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شاہ صاحب آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ چیزوں پر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو میں نے سیکھا ہوا ہے وہ تو میرا ہے، وہ تو میں نے بہت اپنی جان کو گلا کر، اپنی خدمتیں لگا کر، دن رات ایک کر کے میں نے اتنا تجربہ حاصل کیا ہے، آپ کو بیٹھے بٹھائے کیسے سکھا دوں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ محفوظ کر کے رکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا آگے ہی بڑھ جائیں، نئے لوگوں نے زیادہ تجربہ حاصل کر لیا. بات وہی ہے کہ ایک تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ رہا تھا. اسلامی زندگی کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جو تنزلی کی فرمایا کہ ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ بے روزگاری نہیں ہے بلکہ بیکاری ہے. یعنی کار ہی کوئی نہیں کرتے، کام ہی کچھ نہیں کرتے. تو کار یہ تو بہت کرتے ہیں شاہ صاحب، لیکن وہ بیکار کے کام کرتے ہیں. تو کار جو ہے وہ یعنی کہ روزی روزگار کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ مطلب فارغ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹا موٹا کچھ بھی جاب ملتی ہے وہ کر لی جائے. خالد بھائی میں دیکھا ہے بعضوں کو کہ وہ برسوں جو ہے نا وہ اچھی جاب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلا رہتے ہیں. تو ان کو ویلا رہنے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ کوئی اپرچونٹی آگے کی طرف ملے، لیکن پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ جاب کر لی جائے تاکہ آپ کو تجربہ ملتا رہے. اب کوئی کسی نے میٹرک کی ہوئی ہے، کسی نے ایم اے کیا ہوا، ایم اے والا جو ہے وہ اب بول رہا ہے میری لیول کی ہی ملے تو ضروری نہیں ہے، کم لیول کی بھی ملتی ہے، جاب کر لینی چاہیے. اچھا، اس میں یہ اصول ہمیشہ آپ یاد رکھیں، اگر ذہن میں بٹھا لیں نا کہ میں نے اپنا وقار، اپنی اہمیت، اپنی دھاک اپنے کام کے ذریعے سے اس انداز میں بنانی ہے اپنے آفس میں، اپنے جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پر، کہ اگر سیٹ مجھے مائنس کرے نا تو اس کو سارا کاروبار ہی مائنس کرنا پڑ جائے. یعنی آپ کے بغیر کام ہی نہ چل پا رہا ہو، اس طرح کا آپ کی اہمیت ہو، اس انداز میں آپ کام کر رہے ہوں، اس انداز میں آپ کی جد و جہد ہو، اس انداز میں آپ کی کوشش ہو کہ آپ کو مائنس کرنے کا کوئی سوچے ہی نہیں، اس قدر آپ کی اہمیت ہو. وہ بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور وقت کی پابندی ہے اس کے اندر. جیسے عمران بھائی نے فرمایا نا، جو کام آپ کو دیے گئے ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق ان کو پورا کرنا ہے، تو آپ پورا کریں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا کہ بھائی یہ بندہ ہے، یہ سب سے قیمتی ہے بھائی میرے لیے، اس کو مائنس نہیں میں کر سکتا، یہ تو میرے لیے لازمی ہے. تو آپ اپنی اہمیت اس انداز میں بنائیں نا، آپ کام ایسا کریں نا کہ آپ کے بغیر جو ہے وہ معاملہ چل نہ سکے آگے. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی دو صورتیں، وہ والا معاملہ نہ ہو، احساس یوں بھی دلائیں. اچھا، وہ دوسرا نہیں ہے کہ وہ قابض ہو کے بیٹھ جائیں کہ اس انداز میں کسی اور کو جگہ ہی نہ بنانے دیں. نہیں، دوسروں کو پروموٹ کریں لیکن اپنی اہمیت کم نہیں ہونے دیں گے آپ، کہ وہ اپنے جو ہے وہ کام کی لگن، آپ کی پنچویلٹی، آپ کا جو ہے وہ کام کرنے کا انداز، وہ سمارٹ، یہ تو نگرانی شورا فرمایا کرتے ہیں نا، اپنے جو ہے وہ سمارٹنس لے کر آئیں اپنے اندر. ایک ہے ہارڈ ورکنگ، ایک ہے اسمارٹ ورکنگ. تو ہارڈ ورکنگ جیسے ود دی پیسیج ٹائم، جیسے آپ کا وقت گزرا، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، تجربہ زیادہ ہیں، لیکن اب وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتی ہے. تو اب کیا ہے، اپنے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے جو ہے وہ طریقے اپنا لیں، تو اللہ نے چاہا تو بہترین سلسلہ بنتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، زبردست، بہت اچھا ہوا. اللہ کریم خیر فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان سے بہت ساری آوازیں ٹکراتی ہیں، باتیں آ رہی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ باتوں کا تو ہجوم ہے، انفارمیشن کا تو ہجوم ہے. اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کے کام کی کیا چیز ہے. اب اس کو لیں اور اس ٹریک پر آنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ انداز زندگی یوں اختیار کرتے ہیں کہ مشورہ ہر ایک سے کرنا ہے،
اور اتنوں سے کرنا ہے کہ کرتے ہی چلے جانا ہے، عمل کا ٹائم نکال دیتے ہیں، اس میں مشورہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں 4 سال پہلے 5 سال پہلے کھڑے تھے بعد میں بھی وہیں کھڑے ہیں، اور پھر ان سے بعد ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کر لوں. تو یوں سوچنے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتا ہے. آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا، کام بہت سارے کرنے سے آسان بھی ہو جاتے ہیں. آگے بڑھیے، کاموں میں آئیے اور فائدہ اٹھائیے. اللہ کریم توفیق خیر دے. کچھ میسیجز شامل کرتا ہوں، کالز بھی موجود ہیں مزید انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. اور گدائے غوث اعظم ہوں، یہ کلام سننا ہے، سبحان اللہ. اور نعت سنا دے مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. واہ جی واہ. چیچے وطنی سے میسج ہے، سلسلہ بہت اچھا ہے، ٹاپک بہت پیارا ہے، اور یہ کلام سنا دیں. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے پلیز. اچھا جی، چشمہ بیراج سے قربان بھائی صاحب ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سرائکی میں آپ میرا ڈولا، یہ کلام سنا دیں. گجراوالا سے میسج ہے، اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا. واہ جی واہ. اور کچھ سوالات بھی ہیں انشاءاللہ، ان کو جب دوبارہ ہم گفتگو کی طرف آئیں گے تو ضرور شامل کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں. اور کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، اس کلام کی فرمائش ہے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ٹھیک ہے جی. آج کا موضوع بہت زبردست، آپ سب کے مدنی پھول بہت ہی زبردست. ہمیں یہ کلام سنا دیں حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں. حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں تو مشکل ہو جائے گا، اللہ کریم خیر کرے. وقار بھائی یہ کلام سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. کیا بات ہے جی، خانے وال سے میسج ہے. وقار بھائی کچھ کلام سنائیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، دیکھنا ضرور ہے جانا ضرور ہے، ہاں دیکھنا ضرور ہے جانا ضرور ہے، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، 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 مینار نور نور ہے جانا ضرور ہے، عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا
ضرور ہے میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکتی مقام میں مکتی مقام میں مکتی مقام تو جتے ہو میں ہاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری ہر دل تانگا یار دیاں میں بیٹھی رو کاک اڈاواں فانا پاواں میں تے قاصد بھیجاں میں ڈتھی گیا حال بیمار یار بنا یار بنا میٹا جیون کوڑے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تے میں روواں جویں بچھڑیے کونج کتاراں اے تن میرا اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف حضور دیواں ہوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار تے پیریاں جے سونا جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے مل پوے سونا انو رو رو حال سنا متے آکھاں حقیقت
کراوے ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عشق رسول کی لازوال نعمت سے ہمیشہ سرفراز رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت آئیے شامل کرتے ہیں. پڑے مجھے پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. پڑے مجھے پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. میرے دل میں بسے جلوے تمہارے، میرے دل میں بسے جلوے تمہارے، میرے دل میں بسے جلوے تمہارے. یہ ویرانہ بنے بغداد یا غوث، یہ ویرانہ بنے بغداد یا غوث. پڑے مجھے پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری. نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث. پڑے مجھے پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. مریدی لا تخف فرماتے آؤ، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، مریدی لا تخف فرماتے آؤ. بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث. پڑے مجھے پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. گلے تک آ گیا سیلاب غم کا، گلے تک آ گیا سیلاب غم کا، گلے تک آ گیا سیلاب غم کا. چلا میں آئیے فریاد یا غوث، چلا میں آئیے فریاد یا غوث. پڑے مجھے پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. اندھیری رات جنگل میں اکیلا، اندھیری رات جنگل میں اکیلا، اندھیری رات جنگل میں اکیلا. مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث. پڑے مجھے پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. اڑے تیری طرف بادے فنا خاک، اڑے تیری طرف بادے فنا خاک، اڑے تیری طرف بادے فنا خاک. نہ ہو میٹی میری برباد یا غوث، نہ ہو میٹی میری برباد
نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ کرو گے کب تک اچھا مجھ برے کو، کرو گے کب تک اچھا مجھ برے کو، کرو گے کب تک اچھا مجھ برے کو۔ میرے حق میں ہے کیا ارشاد یا غوث، میرے حق میں ہے کیا ارشاد یا غوث۔ پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا، حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا، حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا۔ رہے یہ راج پاٹ آباد یا غوث، رہے یہ راج پاٹ آباد یا غوث۔ پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست انداز میں پڑھی گئی منقبت اور بہت ہی خوبصورت کلام استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اللہ کریم جل وعلا اس کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، سنجیدگی متانت کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں پڑھا گیا۔ اللہ کریم شاہ سے بھائی کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز ہیں اور میسیجز میں تھوڑے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے سے شکوے بھی موجود ہیں۔ میسیج میں پورا پڑھ دیتا ہوں اور نام حذف کر کے۔ السلام علیکم۔ السلام جی، اب نام ہے، اس کے بعد شہر کا نام ہے، اس کے بعد میسیج ہے کہ خالد بھائی آپ سے اور سلمان بھائی سے ایک میٹھا سا شکوہ ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ ہمارے میسیج کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ میسیج کرتے ہیں لیکن کلام نہیں سنایا جاتا، تو پھر آگے میسیج یہ تھا کہ وقار بھائی یہ کلام لازمی سنا دیں، آ میرا ڈھولا۔ سبحان اللہ۔ کلام تو یہ سنا دیا گیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا جو میسیج مکمل ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن صرف مضمون جو ہے اس سے وہ لے لیا جاتا ہے۔ کبھی شہر کا نام نہیں پڑھا جاتا، کبھی بھیجنے والے کا نام نہیں پڑھا جاتا۔ اچھا، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ان میں، کبھی وہ نام نہ لینا مناسب ہوتا ہے، کبھی کسی ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کی گئی ہوتی ہے کہ جس سے نہ لیا جائے، اور یہ ظاہر ایس او پیز ہوتی ہیں ہر چیز کی، اس کے مطابق وہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا تو نہیں لیا جاتا۔ بہرحال دل گرفتہ نہیں ہوا کریں، اور چھوٹے سے میٹھے سے شکوے اگر کرتے رہیں گے تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا رہے گا کہ یہ کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ شکوے اللہ کی رحمت سے دور ہوں، لیکن بہرحال ہر چیز اپنے اصولوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، تو یہ بھی چلتے رہیں گے۔ کچھ میسیجز تھے جن میں آپ کے کچھ سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میسیج ہے، لیکن اس میں نہ ہم نام پڑھ سکتے ہیں اور نہ شہر بتا سکتے ہیں، لیکن ایک سچویشن ہے، اس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میسیج یہ ہے کہ کیا بیماری کی وجہ سے رشتہ دار بہن بھائی چھوڑ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم رشتوں کی اہمیت پر گفتگو کر رہے تھے، اب بندہ بیمار ہوا ہے، رشتہ دار چھوڑ گئے، اب کیا کریں؟ اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بیماری جو ہے وہ یہ سمجھنے کہ اب یہ حقیقت کو تسلیم کر لے کہ بیماری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سے صبر کرنا چاہیے، صبر پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور ہم ایکسپیکٹیشن دوسروں سے کیوں لگائیں؟ جب پروردگار عز و جل ہے نا، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں، اس سے اپنی لو لگائیں۔ وہ پروردگار جو ہے وہی دلوں کو مائل کرنے والا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار اگر نہیں آ رہا ہے
تو اس کا دل نرم کر کے آپ کی طرف بھیجنا بھی تو اسی کے کرم سے ہوگا نا. ایسا ہی. تو اس کریم کی بارگاہ میں جھک جائیں, لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا لیں. اور اچھا جو نہیں آ رہا تو ظاہری بات ہے آزار, پریشانیاں, مصیبتیں, جیسے آپ کے ساتھ اگر مشکل پریشانی ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی مشکل پریشانی ہو سکتی ہے. تو ان سے جو ہے وہ ظن المؤمنین خیرہ, ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اچھا گمان ان کے بارے میں کہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مائل نہیں ہوگا, پھر کرم ہو جائے گا اور جس نے بھیجنا ہے نا وہ آپ کے پاس اس کو بھیج دے گا. لیکن یہ کہ میں یہی کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن لگانے کی بجائے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جائے. وہ کریم ہے, وہ وسیلے بنانے والا ہے. اچھی بات کی شاہ صاحب آپ نے, لیکن ساتھ میں یہاں پر دو باتیں دونوں جہت سے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کوئی بیمار ہو جائے نا تو پھر اس کو ہماری توجہ کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس پر تھوڑی توجہ بڑھا دینی چاہیے. چھوڑ کر جانا یا بس اب جس حال میں بھی ہے خود ہی ہے وہ پڑا رہے گا, اس کو کوئی پوچھنا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا عام حالات میں ہمارا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر خبر نہیں لے رہے ہوتے جب تک کوئی بڑے حادثے کی خبر نہ آ جائے, جب تک کوئی بڑی مصیبت کی اطلاع نہ آ جائے, تب تک فون نہیں کر رہے ہوتے, جا نہیں رہے ہوتے. اس مزاج پر بھی ایک یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا سامنے والے کو علم ہی نہیں ہوتا, ہاں, یا اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ ٹینشن کتنی بڑی ہے, پریشانی کتنی بڑی ہے. تو وہ اگر ہم نے بتایا ہی نہیں ہے سامنے والے کو یا اس کو ریئلائز کروایا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اہمیت دے گا. اہمیت تو دیکھیں تیمارداری کرنے کی کتنی فضیلت ہے. یہ احادیث میں آیا کہ اگر بندہ تیمارداری کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی جائے, صبح کو جائے تو شام تک, شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ, اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور پھر اس کے اندر یہ تو عام مسلمان کی تیمارداری کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ والدین ہوں گے, بہن بھائی ہوں گے, عزیز و اقارب ہوں گے تو ان کی اہمیت اور افادیت اور بڑھ جائے گی. اس میں صلہ رحمی بھی آ جائے گا, حسن اخلاق اور کردار جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور وہ جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی آ جائے گا, اور ساتھ میں تیمارداری کا اجر و ثواب بھی ملے گا. تو اہمیت, یہ میسج جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کہیں اہمیت نہیں دی جاتی ہے بیمار کو. تو ہمارے خاندان میں ہم ڈھونڈیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کس کی طرف سے میسج آیا ہے تو ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے. ہم ڈھونڈیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کہیں میسج کرے یا شکوہ کرے, ہمارے جو قرب و جوار کے اندر ہمارے جو قریبی ہیں اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان حال ہے تو ہم اس کی مصیبت کو پہنچیں, اس کی پریشانی کو دور کریں, اس کے پاس جا کے ہیلو ہائی کریں, اس کو اس کی تیمارداری کریں, اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. آج اس کے اوپر وقت ہے, اس کی مدد کر لیں, اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کر لیں. کل خدا نہ خواستہ آپ پر آ سکتا ہے وقت. اگر آج آپ نے کسی کا ہاتھ تھاما ہوگا, کس کی مشکل آسان کی ہوگی, تو کل آپ کے بھی ہاتھ تھامنے والے لوگ موجود. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے, مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر کوئی آس پاس میں پریشان ہے, کوشش کریں اس کی پریشانی میری وجہ سے دور ہو سکتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کہ اس نے مجھے یہ توفیق دے دی. بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا. موقع حالانکہ ہمیں چلتے پھرتے مل رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موقع ملا ہوتا ہے, توفیق نہیں ملی ہوتی. بھوکا ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھوکا ہے. یار اگر جب وہ انتقال کر جائے نا پھر بندہ کہتا ہے مجھے موقع ہوتا تو میں اس کو کھلا دیتا. وہ موقع نہیں تھا, موقع کا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ توفیق کا تھا. توفیق مل گئی ہوتی تو پورا کر دیا ہوتا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی حدیث میں کہ اللہ اپنے رب سے بھلائی کی توفیق طلب کرو. اللہ کریم جل وعلا سے اسے مانگنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عطا بھی فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین, آس پاس بکھرے ہوئے مواقع, یوں سمجھیں کہ واقعی بکھرے ہوئے ہیں, ان کو چن لیں, ان پر توفیق کی چادر ڈال دیں تاکہ یہ آپ کے حصے میں آ سکیں. اللہ کریم ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور دوسروں کے کام آنے کا ذہن بنا لیں. بہت سے کام صرف ذہن بنانے سے ہو جاتے ہیں. اہمیت کیسے دینی ہے, جب تک میں کسی چیز کا ذہن نہیں بناؤں گا مسائل جوں کے توں کھڑے رہیں گے. ایک اچھا کام,
ایک اچھی سوچ ہمیں اچھے ماحول سے ملتی ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دینیات کو اہمیت دیں، اسلامی طور طریقے کو اس کو اہمیت دیں تاکہ ہماری زندگی اچھی گزرے، سنتوں کے مطابق گزرے اور نیکیاں کماتے ہوئے گزرے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم سلسلے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے اسے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام شامل. تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے رہبر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اس بے کسو حسین پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو حسین پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، راہ میں حبیب تابر، راہ میں حبیب تابر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے قدائے در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے قدائے در کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم حسن پر، کیجیے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. کھلے آنکھ سن لے